السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نقاب بائے اسامہ سریا کی ایپیسوڈ نمبر 12۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح کے اجالے نے اندھیرے کو ڈھانپ لیا تھا اور آج سورج کی کرنیں بھی لاہور کی زمین کو چمکا رہی تھیں۔ تقریباً 7 بجے اسامہ کے موبائل پر ایک کال آئی۔ اسامہ اپنے بستر پر دونوں بازو پھیلائے چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے درد پر قابو پا لیا تھا اور اب درد کی شدت میں واضح کمی بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے چہرہ دائیں طرف موڑا اور ساتھ رکھے موبائل پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ شفق کی کال تھی۔ دائیں ہاتھ سے کال اٹینڈ کر کے فون سپیکر پر لگا دیا۔ السلام علیکم، دروازہ کھولو، شفق کی آواز ابھری۔ وعلیکم السلام، کھلا ہی ہے۔ اسامہ کے لہجے میں ابھی بھی درد کی جھلک موجود تھی۔ اوکے، میں آئی 1 منٹ میں، شفق نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ کال ختم ہوتے ہی اسامہ اٹھ کر بیٹھ گیا، چہرے پر تسکین کا نقاب اوڑھ کر کمرے کے کھلے دروازے سے کھڑے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد شفق دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے آ کر دوبارہ سلام کیا اور اس کا حال چال پوچھ کر بولی، کپڑے بدل لو جلدی، پھر چلتے ہیں۔ کہاں؟ اسامہ نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ پہلے کیفے چلیں گے پھر ہسپتال، شفق نے جلدی میں کھڑے کھڑے ہی جواب دیا۔ لیکن آج تو جمعہ ہے، کیفے بند ہونا چاہیے تھا۔ اسامہ نے ترچھی نظر سے شفق کو دیکھا۔ پتہ نہیں دانی چلا گیا ہے کیفے، کہہ رہا تھا کل چھٹی ہو گئی تھی، کافی ہے، بیٹھو، پھر میں آتا ہوں، اسامہ نے شفق سے کہا اور بازوؤں کے سہارے خود کو کھڑا کر کے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ شفق نے بیڈ پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسامہ نے ایک ہینگر نکالا جس میں استری شدہ پینٹ شرٹ تھی، اسے لے کر وہ واش روم کی طرف بیٹھ گیا۔ 2 منٹ بعد کپڑے بدل کر باہر نکلا اور آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے برآمدے میں جا کر اپنے پرانے کپڑے واشنگ مشین میں رکھے، پھر بستر کی طرف بڑھا۔ موبائل، سگریٹ، والٹ، چابیاں اور لائٹر اٹھا کر بولا، چلو۔ شفق اسامہ کو سامان اٹھاتا دیکھ کر پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی۔ اپنا بیگ اٹھا کر دونوں نے گھر کو بند کیا اور باہر کھڑی شفق کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ آج اسامہ پچھلی سیٹ پر لیٹا نہیں ہوا تھا بلکہ شفق کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھا۔ 30 منٹ بعد وہ دی کیفین بار کے پارکنگ میں موجود تھے۔ دونوں گاڑی سے اترے اور کیفے کے داخلی دروازے کی طرف باتیں کرتے ہوئے بڑھنے لگے۔ دانیال نے شیشے سے ہی اسامہ اور شفق کو آتے دیکھ لیا تھا۔ اسامہ کو اتنے پرسکون انداز میں چلتا دیکھ کر وہ خوش ہو گیا تھا اور یہ خوشی اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ کیفے میں فی الحال کوئی کسٹمر موجود نہیں تھا، بس کام کرنے والے لڑکے اور دانیال تھا۔ سب نے باری باری اسامہ کی خیریت دریافت کی اور اسامہ نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر انہیں بتایا کہ وہ ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی سب کا شکریہ ادا کیا اور آفس کی طرف بڑھ گیا۔ شفق بھی اس کے پیچھے آفس میں داخل ہوئی جبکہ دانیال ان دونوں کے لیے ناشتہ بنانے کچن کی طرف چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد دانیال ہاتھ میں ٹرے لیے ناشتہ لے آیا۔ آج اسامہ کرسی پر نہیں بلکہ صوفے پر شفق کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دانیال نے ٹرے رکھی، ایک کرسی کھینچی اور ساتھ بیٹھ کر ان دونوں نے سنجیدہ چہروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ تجھے کچھ بتانا ہے؟ اسامہ نے پرسکون سے کہا۔ کیا؟ دانیال کے چہرے پر اچانک پریشانی کی لہر اتر آئی۔ مہم اغوا نہیں ہوئی بلکہ میرے پاس ہے۔ اسامہ نے بڑے آرام سے یہ بات کہی لیکن دانیال کی آنکھیں اور منہ حیرت سے پوری طرح کھل گئے۔ اس کی پریشانی اب حیرانی میں بدل گئی تھی اور اس حیرانی نے اس کی زبان سے الفاظ چھین لیے تھے۔ اس نے باری باری شفق اور اسامہ کو دیکھا، پھر بولا، کیوں اور کیسے؟ شفق نے تقریباً ساری بات دانیال کو بتا دی تھی کہ کیسے ماہم نے اسامہ سے کہا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی اور ظاہر ایسا کرے گی جیسے جماعت نے اسے اغوا کیا ہے۔ پھر اس نے کس طرح اسامہ کے ساتھ مل کر سارے عمل کو صفائی سے انجام دیا تاکہ شک سیدھا جماعت پر جائے۔ دانیال کی آنکھوں میں یہ سب سن کر الجھنیں بڑھتی ہی گئیں۔ پوری بات سننے کے بعد دانیال نے وجہ پوچھی۔ شفق نے اسامہ کی طرف دیکھا اور اسامہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے آواز میں چھپی تکلیف کے ساتھ کہا، پہلی بات تو یہ کہ ماہم نے ایسا کرنے کو کہا اور میں نے اس کا ساتھ دیا۔ دوسری یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھیل کو سمجھ جائے اور پھر مجھے اپنے نشانے پر لے لے۔ مگر بھائی، آپ خود کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور بھی تو کوئی راستہ ہوگا نا، اور آپ ہی کو آپ کیوں منع نہیں کر رہے ہیں بھائی کو؟ دانیال نے دکھ سے کہا۔ شفق نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولی، اسامہ کچھ بھی کرے میں اس کے ساتھ ہوں، ہمیشہ، چاہے جتنا خطرہ ہو۔ دانیال کچھ پل چہرہ لٹکائے بیٹھا رہا، پھر پوچھا، ماہم آپ ہی کہاں ہے؟ ہمارے پرانے گھر میں، اسامہ نے دانیال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بتایا۔ اکیلی؟ دانیال نے فوراً پوچھا۔ ہاں فی الحال، لیکن میں جاؤں گا اس کے پاس، رات کو بھی گیا تھا تم دونوں کے جانے کے بعد۔ اسامہ پورے سچ بتانے کے موڈ میں تھا آج۔ آپ کو پتا تھا؟
دانیال نے شفق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں۔ شفق نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ دانیال پھر کچھ لمحے پریشان چہرے کے ساتھ سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر اچانک چہرے پر مسکراہٹ لا کر بولا ٹھیک ہے بھائی، میں بھی مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہوں، چاہے جو ہو جائے۔ اسامہ اور شفق کے چہرے کی سنجیدگی غائب ہوئی اور وہاں بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تبھی شفق کا موبائل بجا اور اس نے بیگ سے موبائل نکالا تو وہ ایک کلیگ کی کال تھی۔ اسامہ اور دانیال پہلے ہی خاموش تھے، لیکن پھر بھی شفق نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کال اٹینڈ کر کے کان سے لگا لی۔ کال سنتے ہوئے اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا اور پھر گہری سنجیدگی کے ساتھ کال ختم ہونے کے بعد کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی کل رات فاطمہ نے خودکشی کر لی۔ اسامہ کے چہرے کا رنگ تو نہیں بدلا، لیکن دانیال کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ یہ خبر سن کر اس کا نرم دل کانپ اٹھا، کیونکہ وہاں لوگوں کے لیے احساس زندہ تھا۔ شفق جو سنجیدہ تھی اچانک کچھ سوچ کر اسامہ کی طرف دیکھنے لگی اور پوچھا آپ ماہم کو بتانا ہے؟ اسامہ نے پرسکون انداز میں جواب دیا نہیں، فی الحال ہو سکتا ہے یہ خودکشی نہ ہو بلکہ زماد نے اسے مارا ہو، ماہم کو سامنے لانے کے لیے۔ دانیال یہ سن کر مزید حیران ہوا اور بے اختیار بولا مگر وہ ان کی بہن تھی اسامہ بھائی۔ اس کی آواز میں دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ میرے لیے ماہم اس وقت زیادہ ضروری ہے۔ اسامہ کا لہجہ اچانک سرد ہو گیا اور دونوں اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ فاطمہ کی خودکشی کی خبر نے شفق اور دانیال کے چہروں کے رنگ تو اڑا دیے تھے، لیکن اسامہ بڑے آرام سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ پھر اس نے سگریٹ سلگا لی، ایک ہاتھ میں سگریٹ اور دوسرے میں چائے بمشکل پکڑ کر پینے لگا۔ شفق نے تھوڑا سا ناشتہ کیا اور بھی کسی گہری سوچ میں ڈوب کر چائے پینے لگی۔ دانیال تو بالکل ہی سن ہو گیا تھا یہ خبر سن کر۔ تابش کے گھر میں فاطمہ کی موت سے ایک احرام مچ گیا تھا، لیکن وہاں رونے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا سوائے اس کے بھائی کے، جو رو کم رہا تھا اور پاگلوں والی حرکتیں زیادہ کر رہا تھا۔ کبھی رونے لگ جاتا، کبھی ہنسنے لگ جاتا، کبھی خود کو مارنے لگتا اور کبھی تو خود کو زمین اور دیوار سے ٹکرانے لگ جاتا۔ جمال رات سے اس کے ساتھ ہی تھا اور وہ اسے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ فاطمہ کی لاش کو فورینسک ٹیم کے آنے کے بعد ہسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ ابتدائی جانچ پستول پر فنگر پرنٹس، سی سی ٹی وی فوٹیج میں کسی کا نہ آنا نہ جانا، گولی مارنے کا اینگل، سب ایک ہی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ خودکشی ہے، لیکن تابش بار بار چیخ رہا تھا کہ یہ قتل ہے اور زماد نے فاطمہ کو مارا ہے۔ وہ خود کو بھی کوس رہا تھا کہ وہ فاطمہ کو اکیلا چھوڑ کر کیوں گیا، اور بیچ میں زماد کو غلیظ قسم کی گالیاں بھی دینے لگا۔ سب نے اس واقعے کو خودکشی مان لیا تھا سوائے تابش اور انسپکٹر رضوان کے، جو اس واقعے کا تیسرا چشمدید گواہ بنا تھا۔ وہ زماد کے جرم کرنے کے انداز میں سے واقف ہو چکا تھا اور اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ فاطمہ کو زماد نے مارا اور ظاہر یہ کروا دیا کہ یہ بس خودکشی ہے، لیکن وہ اس بار کوئی پرچی بھی تو نہیں چھوڑ کر گیا تھا، اور اگر پرچی چھوڑ جاتا تو یہ خودکشی کیسے لگتی؟ فی الحال رضوان نے یہ سوچ زبان پر نہیں لائی تھی، کیونکہ وہ بغیر ثبوت کے ایسی بات نہیں کر سکتا تھا۔ فاطمہ کی موت اس کی خبر اس کے چچا کو بھی جمال نے دے دی تھی اور وہ بھی تابش کے گھر پہنچ گئے تھے۔ باقی رشتہ داروں تک یہ خبر پہنچا دی گئی تھی، لیکن انہیں آنے میں ابھی وقت لگنا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد فاطمہ کی باڈی کو ہسپتال سے گھر تک تابش کے چچا اور جمال لے کر آئے تھے، کیونکہ تابش تو فی الحال اس حالت میں نہیں تھا۔ جیسے ہی میت گھر میں آئی اور تابش تک خبر پہنچی، وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا ہال میں پہنچا اور ہال کے بیچ میت کو رکھوا کر رونے اور چیخنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ فاطمہ سے معافیا بھی مانگ رہا تھا اور اس کی موت کا الزام خود پر ڈال رہا تھا۔ اس کی اذیت دیکھ کر دیکھنے والوں کو کچھ لمحوں کے لیے فاطمہ کی موت کا غم چھوٹا لگنے لگا تھا۔ دوپہر 3 بجے فاطمہ کا جنازہ پڑھایا گیا، جس میں تابش کے کافی سارے رشتہ دار شریک ہوئے تھے، ساتھ ہی پولیس ڈپارٹمنٹ کے کچھ ساتھی اور کچھ محلے والے بھی تھے۔ ان سب لوگوں میں سے ایک ایسا شخص بھی شریک تھا جس کے چہرے سے وہاں کوئی واقف نہیں تھا، لیکن وہ وہاں کئی چہروں اور دلوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ آیا، جنازہ پڑھا اور بغیر کسی سے ملے یا تسلی دیے واپس چلا گیا۔ ہسپتال میں پٹی بدلوانے اور چیک اپ کے بعد اسامہ نے درد کا انجیکشن لگوایا اور شفق کے ساتھ باہر نکل رہا تھا۔ انجیکشن نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، جو اسامہ کی چال دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کے کئی قدموں کی لڑکھڑاہٹ میں اب واضح کمی آ چکی تھی۔ اب کیفے چھوڑو یا گھر؟ شفق نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ پرانے گھر، اسامہ نے سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ آج میرا اور ماہم کا آمنا سامنا کروانے کا ارادہ ہے؟ شفق نے ذرا حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، تم گاڑی میں ہی رکنا، گھر سے کچھ دور، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، اسامہ نے گاڑی کے سامنے پہنچ کر رکتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد شفق کی گاڑی اسامہ کے پرانے گھر کے قریب گلی کے شروع میں جا کر رکی، جہاں ماہم موجود تھی۔ کوئی جلدی نہیں ہے، جتنا وقت چاہیے لے لینا۔ شفق نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہی گاڑی بند کی اور اسامہ کو دیکھ کر مسکرا دی۔ مگر مجھے جلدی ہے،
اس کے بعد کچھ ضروری کام ہے، اسامہ نے سنجیدگی سے جواب دیا اور گاڑی سے اتر کر موبائل نکالا۔ اس نے ماہم کو کال کی اور دروازہ کھولنے کا کہا۔ شفق گاڑی میں ہی بیٹھی اسامہ کو اندر جاتے دیکھ رہی تھی، پھر ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھایا اور سیٹ سے ٹیک لگا کر مصروف ہو گئی۔ اسامہ دروازے کے سامنے کھڑا ہلکی سی مسکراہٹ سجائے انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوا۔ ماہم دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، جسے دیکھ کر آگے بڑھی۔ آج اس نے اسامہ کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے گلابی سوٹ منتخب کیا تھا۔ گرم کپڑوں کے بجائے وہی شال اوڑھ رکھی تھی جو اس دن اسامہ کے سینے سے لگتے ہوئے اوڑھی تھی، مگر آج لپک کر اسے نہیں لگی تھی۔ اس کے چہرے پر اچانک خوشی ابھری، مگر اسامہ نے اس کے چند لمحے پہلے کی اداسی کو بھانپ لیا تھا۔ اسامہ نے ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے ہی دایاں ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کر دیا۔ سلام کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا اور دونوں نے الفاظ میں یہی ظاہر کیا کہ وہ ٹھیک ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ چلتے چلتے وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ اس بار اسامہ بستر پر نہیں بلکہ سیدھا صوفے پر بیٹھ گیا۔ 3 دنوں میں یہ ویران مکان اب ایسا لگ رہا تھا جیسے چمک اٹھا ہو۔ درد کیسا ہے اب آپ کا اسامہ؟ ماہم نے اسے صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر سامنے بستر پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال تو بالکل بھی درد نہیں، لیکن درد کو چھوڑے میرے پاس آپ کے لیے خبر ہے۔ اسامہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسی خبر؟ اچھی یا بری؟ ماہم کے چہرے پر تجسس اور پریشانی جھلک اٹھی تھی۔ اس کا فیصلہ آپ خود کریں گی۔ اسامہ ذرا سا آگے جھکتے ہوئے بولا، بتائیں۔ اس کی پریشانی اور بڑھ گئی تھی۔ آپ کی بہن فاطمہ نے کل رات خودکشی کر لی۔ اسامہ کے الفاظ سن کر ایک لمحے کے وقفے کے بعد کہا۔ ماہم کے چہرے کی پریشانی لمحہ بھر کے لیے غائب ہو گئی اور وہاں گہرا دکھ ابھر آیا۔ چند لمحوں کی خاموشی اداسی کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھی خبر ہے، بہت اچھی۔ اسامہ اس کے تاثرات کا یہ کھیل غور سے دیکھ رہا تھا، پھر بولا، ہو سکتا ہے زماد نے اسے مارا ہو تاکہ آپ سامنے آئے۔ ماہم کچھ لمحے سوچ میں ڈوبی رہی، پھر مسکرا کر بولی، پھر بھی اچھا ہوا، مجھے اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنے پڑے۔ اس نے لمبی سانس بھری اور دونوں بازو گھٹنوں پر رکھ دیے، پھر اچانک اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ کچھ لیں گے؟ چائے؟ اسامہ نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا، اوکے میں بنا کر لاتی ہوں۔ ماہم مسکراتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسامہ نے جیب سے سگریٹ نکالی، سلگائی اور صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماہم باہر رونے گئی ہے اور وہ فی الحال اسے تنہائی کی ضرورت ہے۔ جتنی بھی نفرت ہو بہن سے، مگر ایک ہی چھت کے نیچے سالوں کا ساتھ بہرحال دل پر بوجھ ڈال ہی دیتا ہے۔ ماہم جیسے ہی کمرے سے نکلی، اس کے چہرے کی مصنوعی خوشی اچانک غائب ہو گئی۔ آنکھوں سے ضبط کیے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ وہ تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھی اور دیوار کے ساتھ لگ کر دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر رونے لگی، ساتھ ہی بار بار کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتی رہی کہ کہیں اسامہ باہر نہ آ جائے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا، شال سے چہرہ صاف کیا اور چائے بنانے لگی۔ چہرہ بجھا ہوا تھا اور سوچیں بھٹک رہی تھی۔ اس کی فاطمہ کے ساتھ یادیں زیادہ خوشگوار نہ تھیں، سوائے اس ایک دن کے جب دونوں ساتھ سیلون گئی تھیں۔ اسی دن کے بعد فاطمہ کی بربادی شروع ہو چکی تھی، پہلے اغوا، پھر جماعت کے ظلم اور اب خودکشی یا قتل۔ اسامہ کی بات اس کے دل کو درست لگ رہی تھی کہ شاید جماعت کا ہی یہ کھیل ہو۔ چائے بنانے کے بعد اس نے 2 کپوں میں اندیل کر ٹرے اٹھائی، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں سفید اور سیاہ مگ نہیں ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ہنستے ہوئے بولی۔ اسامہ کو اس کی آواز سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رو کر آئی ہے، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا اور مسکرا کر جواب دیا، یہاں بہت کچھ نہیں ہے ماہم۔ ماہم نے ٹرے میز پر رکھی اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا کپ اٹھا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ کچھ دن کی تو بات ہے، اس نے چائے کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکے انداز میں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے گی تو وہ سب پڑھ لے گا۔ 15 دن بس۔ اسامہ کا چہرہ اس کے نقاب کے پیچھے چھپے دکھ کو دیکھ کر اتر گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ماہم نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال نہیں پتا، لیکن تب تک میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اسامہ نے لمحہ بھر سوچ کر کہا۔ کیوں؟ ماہم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہو سکتا ہے میرا شک درست ہو کہ جماعت نے فاطمہ کو مارا ہو، یا ہو سکتا ہے میرے خلاف کوئی ثبوت بھی اسے ملا ہو، شاید پولیس کے ہاتھ بھی کچھ آیا ہو، میرے ذریعے وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسامہ نے چائے کا کپ اٹھایا اور نگاہیں چرائی۔ مگر میں کیسے رہوں گی اکیلی اتنے دن؟ ماہم کے چہرے پر اداسی اتر آئی تھی۔ پورے مہینے کا کھانا پینے کا اور آپ کی ضرورت کا ہر سامان یہاں موجود ہے، جب بھی تنہائی محسوس ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے کال کر لیں۔ اسامہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تسلی دی۔ ماہم نے خاموشی سے چہرہ جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کھیل میں اسامہ کو اسی نے دھکیلا تھا، اب اپنی وجہ سے اسے کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر بولی، ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں، اور آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، نہ ہی اس نمبر سے کسی اور کو کال کریں گے، اسامہ نے سختی سے کہا۔ لیکن اگر کچھ ہو گیا تو؟ ماہم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ دعا کریں اور میری بات مانیں تو یقین کریں کچھ نہیں ہوگا۔ اسامہ کا لہجہ نرم ہو گیا۔ اوکے مانوں گی،
ماہم کا خوف اب بھی برقرار تھا۔ چائے پیتے ہوئے دونوں نے مزید باتیں کی۔ چائے ختم ہونے پر اسامہ نے کپ رکھ دیا اور مسکرا کر کہا، مجھ سے اچھی چائے بنا لیتی ہیں آپ؟ ماہم کے چہرے پر اب کی بار حقیقی مسکراہٹ ابھری۔ شکریہ اسامہ۔ اسامہ اٹھ کھڑا ہوا اور کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، میں فاطمہ کا جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی طرف سے، نہ جانے کیوں۔ اس جملے نے سے ماہم کا دل اچانک ہلکا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ وہ خاموش رہی مگر محبت سے اسامہ کو دیکھتی رہی۔ اسامہ ایک قدم قریب آیا اور بولا، آپ اسے معاف کر دیں۔ ماہم اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ اس سزا کو اسی دنیا تک رہنے دیں۔ ماہم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اب اس نے انہیں روکنے یا چھپانے کی کوشش بھی نہ کی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے لاکھ چھپانے کے باوجود اسامہ اس کے دل کا حال پڑ چکا تھا۔ وہ جاتے جاتے اس کے زخمی دل پر مرہم بھی رکھ گیا تھا۔ وہ اللہ حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ ماہم نے دروازہ بند کیا اور کچھ دیر ویران دروازے کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ آپی، میں نے آپ کو دل سے معاف کیا اور اسامہ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ آپ کے سامنے اپنی جذبات نہیں چھپاؤں گی، اس نے روندی ہوئی آواز میں خود سے کہا۔ شفق نے اسامہ کو قبرستان کے قریب اتارا۔ اسامہ نے فاطمہ کا جنازہ پڑھا اور اس کے لیے دعا کی اور وہاں موجود ہر چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ پھر واپس آ گیا۔ کہاں جانا ہے؟ شفق نے گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھا۔ گھر، اسامہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کون سا گھر؟ شفق نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ جہاں میں کچھ دن تم لوگوں کے ساتھ گزار سکوں، اسامہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ جنازے کا کس نے بتایا تمہیں؟ شفق نے تجسس سے پوچھا۔ اسی بندے نے بتایا، اسامہ نے مختصر سا جواب دیا۔ شفق یہ سن کر کچھ لمحے خاموش ہو گئی اور گاڑی چلا دی۔ فاطمہ کا جنازہ پڑھنے کا خیال کیوں آیا؟ اس نے پھر سوال کیا۔ ماہم کے لیے۔ اسامہ شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پورا سچ بتاؤ۔ شفق نے ترچھی نظر سے اسے دیکھا۔ اپنا چہرہ دکھانے گیا تھا اور ایک چہرہ ڈھونڈنے اسامہ کے لہجے میں اچانک شیطانی رنگ اتر آیا۔ شفق نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ تھی۔ ملا وہ چہرہ؟ ہاں، مل گیا اور اب پیچھے آئے گا، اسامہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شفق بھی یہ سن کر مسکرا دی۔ جس وقت فاطمہ کی موت واقع ہوئی، یہ کیس انسپکٹر رضوان سے لے کر ایک سینئر آفیسر کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ پولیس کو ملے تمام شواہد، پوسٹ مارٹم اور فارنزک رپورٹ کے بعد پولیس کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ صرف خودکشی تھی، جسے پچھلے چند دنوں کے واقعات کی وجہ سے قتل سمجھا جا رہا تھا۔ میڈیا پر بھی یہی خبر تھی کہ فاطمہ نے خودکشی کی ہے، لیکن کئی دل اور دماغ اس بات پر مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ پولیس اب بھی ضماد ماہم کو ڈھونڈنے کی کوشش میں تھی، نہ کہ فاطمہ کے قاتل کی تلاش میں۔ خیر، ان کے مطابق اگر فاطمہ کا قتل ہوا بھی تھا تو قاتل اور اغوا کار ایک ہی شخص تھے۔ کمانڈر کی طرف سے ضماد نامی مجرم کو شوٹ اینڈ سائڈ کا حکم آ گیا تھا۔ کئی جگہوں پر شکوک کی بنیاد پر چھاپے بھی مارے گئے، لیکن وہاں سے ماہم اور ضماد کی بجائے کچھ نئے جرائم کے جال نکل آئے۔ پولیس نے پہلا ہفتہ تو کافی سرگرمی سے ماہم کو ڈھونڈنے کی جدوجہد کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا جوش ٹھنڈا پڑتا گیا اور میڈیا پر بھی یہ خبر پرانی ہو چکی تھی۔ فاطمہ کی موت کے بعد تابش نے پوری طرح ہار مان لی تھی، لیکن 3 دن تک تو لوگ آتے رہے اور ان کے گھر سوگ کا سما رہا۔ لیکن پھر آخر کار اس کے چچا کی فیملی بھی اپنے گھر لوٹ گئی۔ جمال نے کوشش کی کہ 3 دنوں میں جتنا ممکن ہو سکے وہ تابش کے ساتھ رہے، مگر وہ خود بھی پولیس انسپکٹر تھا، اسے اپنے فرائض بھی انجام دینا تھے اور گھر والوں کو بھی وقت دینا تھا۔ پہلا ہفتہ تو وہ دن میں 2 بار تابش کے پاس چکر لگا لیتا تھا، لیکن اگلے پورے ہفتے میں اس نے صرف 3 دفعہ تابش سے ملاقات کی تھی۔ دوبارہ اس کے گھر آیا اور ایک بار جب تابش خود پولیس ہیڈ کوارٹر گیا اور اپنا استعفیٰ دینے، کچھ سینئر حضرات اور جمال نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر یہ وہ تابش نہیں رہا تھا جسے وہ جانتے تھے۔ اب تابش کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا اور کچھ حاصل کرنے کی چاہ بھی مکمل طور پر مر چکی تھی۔ اس نے خاموشی سے سب کی باتیں تو سنی، مگر آخر کار اپنی ضد منوا کر پولیس سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا تھا، لیکن اس کے پروسیس ہونے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ تابش نے خود کو گھر میں قید کر لیا اور وہ یہ امید بھی کھو چکا تھا کہ ماہم واپس آئے گی، اور اگر ماہم آ بھی جاتی تو ضماد کے ہاتھوں بچ کر آنے والے ماہم کو وہ سنبھالے گا کیسے؟ اسے بار بار فاطمہ کے وہ الفاظ یاد آتے جس نے ماہم کے بارے میں کہے تھے، کاش ماہم زندہ نہ بچے۔ وہ ضماد کے لیے ہوئے ظلم سہ نہیں پائے گی۔ تابش کو اب فاطمہ کے یہ الفاظ بہت حقیقی محسوس ہو رہے تھے۔ کمزور تو وہ پہلے ہی ہو چکا تھا، راتوں کو پہرا دے دے کر، لیکن اب کھانا پینا تقریباً چھوڑ کر وہ ظاہراً بھی پہلے والا تابش نہیں لگتا تھا۔ کوئی سے پہلی نظر دیکھتا تو شاید محبت میں ہارا ہوا شخص کہتا، لیکن اصل میں وہ اپنی قسمت سے ہارا تھا۔ یہ وہ دن تھے جب اسے اپنے تمام گناہ یاد آئے تھے۔
وہ ان پر پچھتا رہا تھا اور اکثر رونے لگ جاتا تھا۔ وہ خود کے ساتھ ساتھ اس دن کو بھی کوستا تھا جب اس کی اور جماعت کی دوستی ہوئی تھی۔ ایک بات وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ جس اندھیری کھائی میں وہ اب پھنس چکا ہے وہاں مزید گہرائی اور تاریکی ہی ہے بس۔ ماہم کے 15 دن بھی کچھ آسان نہیں تھے، لیکن وہ یہ مشکل اسامہ کے لیے جھیل کر کم از کم پرسکون تھی۔ اس کا دن صبح فجر کی نماز سے شروع ہوتا، اس کے بعد وہ قرآن کے کچھ آیات ترجمے کے ساتھ پڑھتی اور جتنا اسے سمجھ آتا اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتی، اسے ارادے سے کہ وہ ان پر عمل کرے گی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ہلکی پھلکی صفائی کر کے واپس کمرے میں چلی جاتی اور کمرہ بند کر کے وہ کتابیں پڑھنے لگتی جو ساما نے اس کے لیے وہاں چھوڑی تھی۔ وہ کافی ساری الگ الگ قسم کی کتابیں تھیں اور 15 دنوں میں ماہم نے ان تمام کا مطالعہ کر لیا تھا۔ اس کے پاس وہاں کرنے کو کچھ اور تھا بھی نہیں۔ یہ کتابیں ہی اسے کے ساتھی تھی یا پھر اسامہ کی یادیں جو کبھی اسے ہنسا دیتی کبھی رلا دیتی۔ ان کتابوں نے اب تک اس کے تمام نظریوں کا بھرپور آپریشن کیا تھا۔ ہر بار کچھ نیا سیکھنے کے بعد وہ سوچنے لگتی کہ اور کتنے غلط طریقے اور سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ بہن کی موت کا غم وہ 2 دن میں بھول گئی تھی، لیکن اسامہ سے جدائی کا دکھ ایسا تھا جو اسے ہر لمحے کانٹوں کی طرح چبھتا تھا۔ خیر، اس نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا اور اپنی دعاؤں پر یقین کرنا بھی۔ یہی 2 چیزیں اس کے اندر ایک نئی امید پیدا کر دیتی تھی۔ کبھی کبھار وہ مایوس بھی ہو جاتی، لیکن شیطان زیادہ دیر اسے مایوس نہیں رکھ پاتا تھا۔ نماز کا وقت ہوتا، وہ دل سے دعا مانگتی جس میں وہ اسامہ اور اپنے لیے آسانیاں، صبر اور حفاظت مانگتی۔ اس کی دعا شاید فوراً ہی قبول ہو جاتی تھی کیونکہ وہ جائے نماز سے مسکراتے ہوئے دل کا بوجھ وہیں چھوڑ جگ کر اٹھتی تھی اور پھر سے اپنا صبر اور امید زندہ کر کے شیطان کو ہی مایوس کر دیتی تھی۔ نماز اس کے لیے بھی دوا بھی بن گئی تھی اور ہتھیار بھی۔ سکون کا اندازہ تو اسے نماز کے فوراً بعد ہی ہو جاتا تھا، لیکن اس بات کا اسے علم نہیں تھا کہ اب اس کا کتنا بڑا ہتھیار بن چکی ہے۔ رات کو 10 بجے وہ اسامہ کو کال کرتی، تفصیل سے اس کی طبیعت پوچھتی اور پھر سارا دن کچھ اس نے پڑھا ہوتا وہ باتیں اسامہ سے سمجھتی۔ یہ باتیں تقریباً 2 گھنٹے تک چلتی اور پھر وہ پرسکون ہو کر نیند کی وادیوں میں چلی جاتی۔ یہ تنہائی شروع میں تو اسے چند دن ڈراتی رہی، لیکن جلد از جلد اس نے ڈر پر قابو پا لیا تھا۔ 15 دن بعد یہ وہ ماہم بالکل نہیں رہی تھی جسے اسامہ چھوڑ کر گیا تھا، اور یہ بات اسامہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ماہم کا یہ سفر سے مزید مضبوط کرے گا۔ اسامہ نے یہ دن اپنے اصل گھر میں گزارے تھے، دانیال، شفق اور اپنی امی کے ساتھ۔ پہلا اور سب سے ضروری کام جو اسے کرنا تھا وہ یہ کہ امی کو یقین دلاتا کہ اسے زیادہ چوٹی نہیں لگی۔ شفق نے اس میں بھی اس کی مدد کی تھی۔ اسامہ کی امی اس سے زیادہ شفق کی بات پر یقین کرتی تھی کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ جتنی پرواہ اسامہ کی شفق کو ہے کوئی چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ شفق اسے روز کیفے چھوڑتی، وہاں سے ناشتہ کرنے کے بعد وہ ہسپتال چلی جاتی اور واپسی پر بھی اسامہ کے پاس کیفے آ جاتی۔ دن اس کے ساتھ گزارنے کے بعد رات کو اسے ساتھ ہی واپس گھر لے جاتی۔ دانیال نے گھر اور کیفے میں بھی اسامہ کی خدمت کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی۔ پہلے ہفتے میں 3 بار شفق اپنے ساتھ اسامہ کو اسپتال بھی لے گئی اور اس کی پٹیاں بدلوائیں۔ ایک ہفتے میں اسامہ کے زخم اتنے ٹھیک ہو گئے تھے کہ اب مزید پٹیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔ زخم ابھی کچے تو تھے لیکن وہ خشک ہو رہے تھے، جیسے حادثے کی دوسری رات کا درد دوبارہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اب ٹھیک سے چل پا رہا تھا۔ اس نے خود بھی پوری کوشش کی تھی اپنا خیال رکھنے کی کیونکہ اسے 15 دن میں مکمل طور پر ٹھیک ہو کر ایک جنگ لڑنی تھی۔ شاید وہ اس کے آخری جنگ ہوتی، اس لیے وہ پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی کمزوری اس لڑائی کے بیچ آ کر اس کی شکست کا ذریعہ بن جائے۔ ان 15 دنوں میں ایک گاڑی نے مسلسل اسامہ کا پیچھا کیا تھا اور اسامہ کو بھی اس بات کا اندازہ بخوبی تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے اسامہ فاطمہ کے جنازے پر جا کر اپنے پیچھے کھینچ لایا تھا۔ جب وہ کیفے میں ہوتا تو گاڑی کیفے سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوتی اور جب گھر ہوتا تو اس کی گلی کے آخر میں وہ گاڑی موجود ہوتی تھی۔ اسامہ نے پہلے دن ہی اسے اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن فی الحال وہ خاموش تھا۔ اسامہ کو اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ اس کی کالز ٹیپ ہو رہی ہیں، اسی لیے اس نے جو نمبر ماہم کے موبائل میں اپنے نام سے سیو کیا تھا وہ اپنے نام پر نہیں بلکہ شفق کے نام پر تھا۔ اپنا نمبر وہ صرف دی کیفین بار کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ آخر 15ویں دن کی صبح ہوئی اور وہ خود کو اپنے کمرے میں کے آئینے میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے تمام زخم دیکھے جو مکمل طور پر ٹھیک ہو چکے تھے، اب صرف نشانات باقی رہ گئے تھے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے یا شاید اس کی موت تک اس کے وجود کی پہچان بن جاتے۔ کچھ باقی تھا تو وہ ہلکا سا درد جس کے جانے میں ابھی کافی وقت تھا، لیکن اسامہ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ اسے آج ہی قدم اٹھانا تھا اور اس کھیل کا اختتام کرنا تھا جس نے اس کے تمام قریبیوں کی زندگی کو متاثر کیا تھا۔ وہ اب اس کھیل میں پوری طرح اتر چکا تھا اور جیتنے کے سوا
اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ شفق کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھا کیفے کی طرف جا رہا تھا جب شفق نے اسے یاد دلایا، اسامہ آج 15 دن ہو گئے ہیں، میں تیار ہوں۔ اسامہ کے لہجے میں آج ایک الگ سا سرٹ پن اترا ہوا تھا اور چہرے کے تمام تاثر اس نے پوری طرح چھپائے ہوئے تھے۔ شفق اس کی بات اور لہجہ سن کر ایک بار تو ڈر گئی تھی۔ وہ اسامہ سے اپنے لیے نہیں ڈر رہی تھی، بلکہ وہ اسامہ کے لیے ہی ڈر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ اسامہ کے سر پر آج خون سوار ہے۔ میں کیا مدد کر سکتی ہوں ان سب میں تمہاری؟ شفق نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے پوچھا۔ ایک درد کا انجیکشن لے آنا ہسپتال سے اور رات کو مجھے لگا دینا، اسامہ نے اسی سرد مہری سے جواب دیا۔ رات کو؟ شفق نے اسامہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہاں، آج رات میں ضماد کی کہانی ختم کر دوں گا، لیکن اس درد کے ساتھ نہیں ہو سکے گا یہ کام، اسامہ نے بھی شفق کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ شفق دوبارہ سیدھا دیکھ کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگی اور پھر بیک میرر میں دیکھ کر بولی، وہ ابھی بھی پیچھے ہی ہے۔ اسامہ نے خاموشی سے بیک میرر میں چند لمحے دیکھا اور پھر مسکرا کر سامنے دیکھتے ہوئے، خیر ہے، آخری بار پیچھا کر رہا ہے۔ شفق دوپہر کو اسپتال سے واپس سیدھا کیفے گئی اور دن اسامہ کے ساتھ گزارنے کے بعد رات کو تقریباً 11 بجے وہ اسامہ کو لے کر گھر آ گئی۔ دانیال کافی تھکا ہوا تھا، اس لیے آتے ہی سو گیا، کیونکہ اسامہ کے زخمی ہونے کی وجہ سے ساری ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پر لی ہوئی تھی۔ اسامہ شفق کے لیے آج کی رات سونے کے لیے نہیں تھی۔ 12 بجے اسامہ ماہم سے کال پر بات کر کے شفق کے کمرے میں داخل ہوا اور شفق تو پہلے ہی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کمرے کی لائٹ آن تھی، لیکن کھڑکی کے آگے پردہ تھا، اور پردہ بھی ایسا تھا جو باہر سے اندازہ نہیں ہونے دیتا تھا کہ کمرے کی لائٹ جل رہی ہے یا بند ہے۔ اسامہ بیڈ پر شفق کے پاس آ کر بیٹھا اور پوچھا، انجیکشن کہاں ہے؟ بیگ میں ہے، میں نکال کر لاتی ہوں۔ شفق نے بیڈ سے اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جہاں اس کا بیگ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بیگ سے 2 انجیکشن نکالے اور انہیں ڈسٹ بن کے اوپر کے کر کے باری باری توڑ کے انجیکشن بھرنے لگی۔ صبح تک ان کا اثر رہے گا نا؟ اسامہ نے شفق کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 6 گھنٹے تک یہ تمہیں درد کا احساس نہیں ہونے دے گا، اور یہ دوسرا انجیکشن تمہاری طاقت میں وقتی لیکن بھرپور اضافہ کرے گا۔ شفق انجیکشن بھر کر اسامہ کی طرف آتے ہوئے بولی، کافی ہے۔ اسامہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے جیکٹ اتاری۔ شفق اسامہ کے قریب آ اس کے پاس کھڑی ہو کر سنجیدگی سے اس کی شرٹ ذرا سی اوپر کر کے بائیں بازو پر دونوں انجیکشن لگا دیے۔ انجیکشن لگانے کے بعد بیڈ پر پڑی روئی کا چھوٹا سا ٹکڑا اسامہ کے بازو پر رکھ کر بولی، اسے پکڑو۔ اسامہ نے روئی بازو سے ہٹائی اور بولا، اس کی ضرورت نہیں، اور روئی کا ٹکڑا ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ تم جاؤ گے کیسے؟ وہ گاڑی گلی میں ہی کھڑی ہوگی۔ شفق نے خالی انجیکشن ڈسٹ بن میں پھینکا اور پاؤں سے ڈسٹ بن کو سرکا دیا۔ ہمارے پڑوسی اس وقت گہری نیند میں ہوں گے اور ان کے گھر میں کیمرے بھی نہیں لگے۔ اسامہ نے اس کی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جو اس کے چہرے پر انجیکشن لگواتے ہوئے موجود تھے۔ پچھلی طرف والے؟ شفق نے تجسس بھری آنکھوں سے پوچھا۔ بالکل، چلو نکلو پھر جلدی، شفق نے اسامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اسامہ کھڑا ہو کر جیکٹ پہنتا ہوا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اسے شفق کی آواز آئی، اسامہ۔ شفق کی آواز میں درد اور فکر مندی موجود تھی۔ اسامہ کے قدم اس آواز اور اس کے لہجے کا درد سن کر وہیں تھم گئے۔ وہ پیچھے مڑا تو دیکھا شفق کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑا اسے دیکھنے لگا اور شفق اسامہ کی طرف بڑھنے لگی۔ اسامہ کے قریب آ کر شفق نے اسے گلے سے لگایا اور اپنے آنسوؤں پر قابو رکھو کر رونے لگی۔ اگر اس وقت آنسوؤں کی نہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے مجھے شفق، میں ساری رات تمہارے لیے دعا کروں گی، شفق روتے ہوئے بولی۔ تمہارے آنسو مجھے مضبوط کرتے ہیں، اسی لیے رو رہی ہو نا؟ اسامہ کا لہجہ سرد تھا۔ نہیں، مجھے بس پتہ نہیں کیوں رو رہی ہوں میں، شفق اسامہ سے الگ ہوتے ہوئے بولی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ بے فکر رہو، صبح ملتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شفق نے اسے دعا دی۔ اللہ حافظ شفق۔ اسامہ اب اچانک سے مسکرانے لگا۔ یہ ڈرامے میرے سامنے نہ کیا کرو، جاؤ اب، اللہ حافظ۔ شفق اسامہ کی مسکراہٹ پر بے اختیار ہنس پڑی اور اسے دھکا دیتے ہوئے بولی۔ اسامہ مسکراتے ہوئے شفق کے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈالا۔ وہ گھر سے باہر نکلا اور لان سے ہوتا ہوا گھر کی پچھلی طرف گیا۔ سامنے موجود گھر کی دیوار اس نے خاموشی سے پھلانگی، بنا کسی آواز کے، جیسے یہ اس کے معمول کا کام ہو۔ ان کے گھر کے لان سے چلتا ہوا دوسری دیوار کی طرف بڑھا اور وہ بھی اسی پھرتی سے پھلانگ کر ایک نظر اس کے گھر کی طرف دیکھا اور دائیں جانب چل پڑا۔ کچھ دیر پیدل گلیوں میں چلنے کے بعد وہ زمین روڈ پر اتر آیا۔ وہاں آ کر اس نے موبائل سے ایک کار بک کی جس میں ایک جگہ کا ایڈریس دے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کار کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ منٹ بعد کال آئی اور اسامہ اس میں بیٹھ گیا۔ 27 منٹ بعد
कार ने उसे एक जगह उतारा जहां उतरकर उसने ड्राइवर को पैसे दिए और पैदल चलते हुए सिगरेट पीने लगा। उसके दिल की धड़कनें बिल्कुल ठीक थी, जहन काबू में और चेहरा तासुरात से खाली। जीन्स के ऊपर सफ़ेद टी शर्ट और फिर स्याह रंग की लेदर जैकेट पहने उसामा गलियों में काफ़ी देर पैदल चलता रहा। कुछ देर बाद वो एक घर के सामने आकर रुका और जेब से चाबी निकालकर घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ये उसी का दूसरा घर था जहां वो पिछले 1 साल से रह रहा था। उसकी पहली नज़र में अपनी बाइक पर पड़ी जो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका रंग अब बिल्कुल स्याह हो चुका था और फजूल किस्म के तमाम स्टिकर्स भी उतर चुके थे जो उसके बड़े भाई ने लगवाए हुए थे जब बाइक उसके पास होती थी। अब वो बाइक उसामा की मलकियत थी, लेकिन उसामा ने इन स्टिकर्स को लगे रहने दिया था जब तक उस बाइक का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। आज जब उसने बाइक को देखा तो वाकई उसामा की बाइक लग रही थी। इन 15 दिनों में दानियाल ने उसकी बाइक को बिल्कुल ठीक करवा दिया था और वो अपने भाई के पसंदीदा रंग से तो अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने बाइक को भी अंधेरे से भर दिया था। उसामा के लबों पर बाइक को देखकर मुस्कुराहट आई और उसके जहन में दानियाल की वो बात आई, भाई आप अब बाइक देखेंगे तो बहुत खुश होंगे और ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। जिंदा बचने की खुशी में उसने बाइक को चारों तरफ घूमकर बड़े गौर से देखा और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का ताला खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। अलमारी खोलकर कुछ चीजें निकाली और जैकेट की जेब में डाली, फिर स्याह रंग के दस्ताने निकालकर हाथों पर चढ़ाए और वापस कमरे से बाहर आकर कमरा बंद कर दिया। तभी आसमान में बादल गरजने की आवाज आई और अगले लम्हे आसमान बिजली की चमकने से एक बार रोशन हुआ। उसामा सहन में आया और आसमान की तरफ देखकर बोला, आ जाओ, 2 हफ्तों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। कुछ लम्हे आसमान की तरफ देखने के बाद उसने बाइक का कवर उठाया और बाइक पर डाल दिया। सहन की लाइट ऑफ करके वो घर से बाहर निकला और दरवाजे पर दोबारा ताला लगा दिया। उसने जैकेट की जेब से एक स्याह रंग की सन कैप निकाली और उसे सर पर पहनकर बहुत एहतियात से चलने लगा। असल में वो उन कैमरों से खुद को बचा रहा था जो कुछ घरों में लगे हुए थे और 1 साल में उसने पूरा नक्शा बनाया हुआ था कि कौन कौन से घर में कहाँ कहाँ कैमरा लगा है और उनकी हद क्या है। 12 मिनट पैदल चलने के बाद वो ताबिश के घर के करीब पहुंचा और ताबिश के घर का गौर से जायजा लिया। उसके घर के लॉन की लाइट जल रही थी और दूसरी मंजिल पर एक कमरे की लाइट जल रही थी जो खिड़की से नजर आ रही थी। उसामा ताबिश के घर लगे कैमरों से भी बचकर ताबिश के घर के मरकजी दरवाजे पर पहुंचकर रुका और गली की दोनों तरफ देखा। गली तकरीबन अंधेरे और सन्नाटे में डूबी हुई थी। अगर किसी चीज की आवाज उसके कानों में आ रही थी तो वो हवा के झोंके थे जो अब काफी तेज हो चुके थे, लेकिन उसके वजूद में जो दौड़ रहा था उसके सामने फिलहाल ये सब बेकार साबित हो रहा था। उसने दरवाजे के साथ लगी बेल कुछ लम्हों के लिए दबाए रखी और फिर इंतजार करने लगा। तकरीबन 1 मिनट बाद वो उस घर के अंदर दरवाजा खुलने की आवाज आई और कुछ पल बाद मेन दरवाजे के साथ लगा छोटा दरवाजा खुला और ताबिश ने चेहरा बाहर निकालकर देखा। उसी लम्हे उसामा ने ताबिश की नाक पर एक जोरदार मुक्का रिसीव किया जिसके झटके से ताबिश गेट के पीछे हटा और नाक पर हाथ रखकर कराहने लगा। उसामा फौरन दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और दाएं हाथ से एक जोरदार थप्पड़ ताबिश के मुंह पर मारा जिसे ताबिश की चीख निकलने से पहले ही दब गई। थप्पड़ में उसामा ने पूरी को ताकत तो नहीं लगाई थी, लेकिन ताबिश इन 15 दिनों में हद से ज्यादा कमजोर हो चुका था और उस थप्पड़ का बर्दाश्त न करते हुए जमीन पर गिरा। उसामा ने उसके गिरने को गनीमत जाना और आराम से घर का दरवाजा बंद किया। ताबिश को कुछ लम्हे लगे होश पर काबू पाने में, लेकिन तब तक उसामा उसे सीधा करके उसके सीने पर बैठ चुका था और उसामा का हाथ ताबिश की नाक और मुंह पर था। ताबिश का सांस रुक गया था और वो हाथों से उसामा को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत उसामा के जोर के आगे नकारा हो रही थी। ताबिश का पूरा वजूद तड़पने लगा और उसामा ने उसकी तकलीफ में इजाफा करने के लिए दूसरे हाथ से 2 मुक्के उसकी आंखों पर मारे, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं। उसामा ने एक हाथ से जैकेट की जेब से कपड़ा निकाला और ताबिश के पेट पर अपना घुटना रखकर जोर लगा दिया। साथ ही उसके मुंह से हाथ हटाया। ताबिश का मुंह तकलीफ से खुल गया, लेकिन चीख की बजाय उसकी कराहने की आवाज निकली। उसने उसके खुले मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जिससे उसका कराहना भी दब गया था। ताबिश के चेहरे का निचला हिस्सा लहू लहान हो चुका था और नाक से निकलता खून उसकी दाढ़ी से होता हुआ गर्दन पर बहने लगा था। ताबिश का सांस कुछ देर रुकने की वजह से उसका वजूद निढाल हो गया था और तभी उसामा ने उसके सीने से हटा और उसके दोनों हाथ एक बारीक मगर मजबूत रस्सी से बांध दिए जो उसकी जैकेट में ही मौजूद थी। फिर ताबिश को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। ताबिश का जिस्म जमीन और सीढ़ियों के साथ घिसटता रहा और वो तकलीफ से तड़पता रहा, लेकिन उसामा के अंदाज में जरा भी रहम न आया। उसे घसीटता हुआ सीढ़ियां चढ़ा और सीधा ताबिश के कमरे की तरफ बढ़ा।
कमरे के दरवाजे को हल्की सी टांग मारकर खोला और ताबिश को कमरे की कालीन पर तड़पता छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद हाथ में एक कुर्सी उठाई और दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। ताबिश उसी तरह कालीन पर पड़ा तड़प रहा था और अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें उसामा की तरफ थीं और आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। उसामा ने दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी रखकर ताबिश के वजूद को बालों से पकड़कर उठाया और कुर्सी पर बिठा दिया। फिर एक जोरदार थप्पड़ ताबिश के चेहरे पर मारा जिससे ताबिश की आंखों के आगे हल्का सा अंधेरा आया, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ। उसामा ने ताबिश के मुंह पर कपड़ा खींचकर निकाला और इस अमल से भी ताबिश को तकलीफ हुई। लेकिन इससे पहले कि ताबिश कुछ कहता, उसामा सामने सोफे पर बैठते हुए बोला, जमात साहब क्या हाल है आपके? अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? उसामा के लहजे में सर्दमहरी के अलावा कुछ मौजूद नहीं था। ताबिश जो चीखने और कुछ बोलने लगा था, उसामा की इस बात पर बिल्कुल खामोश हो गया। उसके जख्मी होंठ और आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और वह हैरानी से उसामा के चेहरे की तरफ देखने लगा था, जो टांग पर टांग रखे किसी बादशाह की तरह उसके सामने बैठा था। कमरे में अचानक एक शैतानी हंसी गूंजी। ये हंसी उसामा की थी, जिसे ताबिश अजीब उलझी और सवालिया नजरों से देख रहा था। इसका चेहरा लहू लहान था और वो कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसामा कुछ लम्हे हंसकर अचानक खामोश हो गया और आंखों में गुस्सा लिए ताबिश की तरफ देखने लगा। ताबिश का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और तकलीफ के आसार इसके चेहरे पर नुमाया थे। कौन है तू? आखिर ताबिश ने हिम्मत करते लरसती हुई आवाज में पूछा। तुझे किसका इंतजार था? उसामा एक झटके से ताबिश की तरफ झुकते हुए बोला। ताबिश को लगा इस पर फिर वार होने वाला है, तो इसका वजूद बेख्तियार पीछे को हुआ, लेकिन वो कुर्सी पर बंधा हुआ था। ताबिश इसके इस अमल से कुर्सी समेत इसे पीछे कालीन पर गिरा दिया। ताबिश के गिरते ही उसामा की हंसी फिर शुरू हो गई और इस बार इसकी हंसी पहले से ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही थी। ताबिश का सर पीछे कालीन पर लगा, जिससे इसे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई और फिर अगले ही लम्हे वो चिल्लाया, कौन है तू कमीने? उसामा खामोश हुआ और उठकर ताबिश को बालों से पकड़कर कुर्सी समेत ऊपर उठाया और कुर्सी सीधी कर दी। इस बार ताबिश के मुंह में कोई कपड़ा नहीं था, जिसकी वजह से ताबिश की चीखें दब न सकी। चीख और जोर से चीख। उसामा वापस सोफे पर बैठते हुए बोला और चकित से कुछ निकालने लगा। ताबिश के बाल जब उसामा के हाथों से छूटे तो उसकी चीख भी रुक गई थी और चेहरे पर सुकून भी उतरा, लेकिन वो निढाल हो चुका था। कुछ सोचकर अपना चेहरा सीधा करके बोला, मैं जमात नहीं हूं। इससे पहले ताबिश मजीद कुछ कहता, उसामा सिगरेट की डिब्बी से सिगरेट निकालते हुए बेनियासी से बोला, जानता हूं जमात जमीन से 5 फुट नीचे है। ये जुमला सुनकर ताबिश की जुबान कुछ कहते कहते रुक गई और उसके चेहरे का खौफ और हैरानी मजीद बढ़ गई। उसामा ने सिगरेट सुलगाया और एक कश लेकर अब ताबिश की आंखों में देखकर इंतहाई सर्द लहजे में बोला, जिस जमात को तू और पुलिस ढूंढ रही है, इसे दफन करने वाला फरिश्ता हूं मैं। फिर ये सब किसने किया? कमीने, तूने मारा मेरी बहन को? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ताबिश की आवाज बोलते बोलते अचानक ऊंची हुई और लहजे में गुस्सा उतरा। इसने खुद को पूरे जोर से हिलाया, जिसकी वजह से वो कुर्सी समेत फिर नीचे गिर गया, लेकिन इस बार दाईं तरफ। क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है? मैं हूं ना तुझे यहाँ तुझे तड़पाने के लिए। उसामा सिगरेट पीते हुए दोबारा खड़ा हुआ और जमीन पर गिरी कुर्सी के साथ बंधे हुए ताबिश को बालू से पकड़कर उठाया। वो मुसलसल चीख रहा था और गालियां बक रहा था। इसी लम्हे उसामा ने एक और थप्पड़ ताबिश के चेहरे पर रसीद किया। इस थप्पड़ ने ताबिश का गुस्सा ठंडा किया। वो लंबी लंबी सांसें लेता हुआ खामोश हो गया। उसामा वापस सोफे पर बैठते हुए बोला, तेरी बहन को मैंने नहीं मारा, इसने खुदकुशी ही की थी। अलबत्ता इससे खुदकुशी करवाने का इल्जाम मैं खुद पर लेता हूँ। मेरे हाथ खोल, फिर मैं तुझे बताता हूँ। मैं बुजदिल कहीं के। चुप कर वार करता है, हाथ बांध कर मारता है। ताबिश के लहजे में संजीदगी आ गई थी और इस बात से अंदाजा हो रहा था कि इसका दिमाग अब काम करने लग गया है। तेरे हाथ खोल दूं तब भी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तेरे इस गलीज दोस्त जमात को मैंने इस घर में घुस कर मारा था, छुप कर नहीं। उसामा बिल्कुल आम लहजे में बोला और फिर रुककर आगे झुका और ताबिश के करीब आकर लहजे में वहशत लाकर आहिस्ता से बोला, छुपाया तो बस इसका जिस्म था, माहम कहाँ है? ताबिश के लिए इसकी हर बात हैरान कुन साबित हो रही थी, लेकिन जमात मर चुका ये बात इसके लिए वाकई बहुत बड़ी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि जमात को कोई मार सकता है, लेकिन इस वक्त वो ऐसे ही एक शख्स के सामने बैठा था जो ये दावा कर रहा था कि जमात को वो मार चुका है, और ताबिश को इस बात पर यकीन भी आ रहा था। मेरे पास ही है। उसामा ताबिश के सामने मुट्ठी बंद करते हुए बोला, तू है कौन और ये सब क्यों कर रहा है? क्या चाहिए तुझे?
تابش دوبارہ سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، لیکن اس بار خود کو چھٹکا دیے بغیر تاکہ وہ دوبارہ نہ گر جائے۔ مجھے جو چاہیے تھا وہ سب مجھے مل چکا ہے۔ تیرا باپ جس نے اپنی بیوی کا قتل چھپایا، وہ اپنی بیٹی کی عزت لٹتی دیکھ کر مرا۔ تیری بہن جس نے اپنی سوتیلی ماں کو مارا، وہ خود اتنی مجبور ہو گئی کہ اس نے اپنی جان لے لی۔ اور تو جس نے اس کا ساتھ دیا، میرے سامنے بیٹھا تڑپ رہا تھا۔ اسامہ ایک ہی سانس میں بولا اور پھر میز اپنی طرف کھینچ کر اس کے اوپر پڑے گلاس میں سگریٹ بجھا دی۔ تابش کو لگا تھا کہ زماد کی موت سے زیادہ حیرانی کی بات اس کے لیے اور کوئی نہیں ہوگی، لیکن ابھی جب بات اسامہ نے کی، اس نے واقعی تابش کے ہوش اڑا دیے تھے۔ تجھے کیسے پتا؟ تابش ہکلاتے ہوئے بولا، سوال صرف میں پوچھوں گا، آپ یہ بتا تیری جو بہن میری قحط میں ہے وہ بھی اس جرم میں شامل ہے یا اسے آزاد کر دوں؟ اسامہ صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے بولا، نہیں، اسے کچھ نہیں پتا، وہ معصوم ہے، اسے چھوڑ دے، چاہے تو میری جان لے لے۔ تابش اسامہ کی بات سن کر ماہم کے لیے گڑگڑانے لگا، تیری جان لینے کی کیا ضرورت، تو پہلے ہی مر چکا ہے، لیکن اگر میں تیری چھوٹی اور معصوم بہن ماہم کی جان لے لوں؟ اسامہ نے ہونٹوں پر مسکراہٹ لائی اور شیطانی لہجے میں بولا، نہیں نہیں، اسے کچھ مت کرنا پلیز۔ تابش کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، نہیں تو وہ یہ بات کرتے ہوئے شاید ہاتھ بھی جوڑ لیتا۔ تو اس حالت میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے، روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا تجھے اس حال میں پہنچانے کے لیے مجھے پورے 1.5 سال لگے۔ واقعی صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اسامہ یہ کہہ کر ہنسنے لگ گیا اور تابش خوف کے عالم میں مزید ڈوبتا چلا گیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس وقت جو شخص اس کے سامنے بیٹھا ہے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے، اس لیے زماد اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسامہ کے اچانک سے تاثرات بدلنے کے کھیل کو بھی غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحہ وہ ہنسا اور اگلے ہی لمحے سنجیدہ، مگر کیوں؟ تابش کے لہجے میں اب اچانک سے کافی نرمی آ گئی تھی۔ اندازہ لگا میں نے تجھے تیرے کس جرم کی سزا دی ہے؟ اسامہ نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، ماہم کی امی تمہاری کوئی رشتہ دار تھی؟ تابش تمیز سے بات کرنے کا لگا تھا، بن جاتی اگر زندہ رہتی، اسامہ نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ تابش کو اس کی بات کا مطلب سمجھ آ گیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی پوچھا، میں سوچ رہا ہوں تیری چھوٹی بہن سے شادی کر لو، آخر وہ بہت معصوم ہے۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس سے تم پولیس کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ تابش کچھ سوچتے ہوئے بولا، نہیں آؤں گا، میری اتنی فکر مت کرو۔ اسامہ پھر سے ہنسنے لگ گیا، پھر کیوں کیا یہ سب؟ تابش آہستہ آہستہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کسی طرح آزاد ہو جائیں، لیکن اسامہ نے اس کے ہاتھ کافی مضبوطی سے باندھ رکھے تھے اور اب تو تابش کا جسم بھی کرسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اگر تابش کے ہاتھ کسی طرح کھل بھی جاتے تو جب تک وہ کچھ کرتا اسامہ اس کے ہاتھ پھر سے باندھ دیتا۔ کتنے قتل کیے تو نے آج تک؟ اسامہ نے صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا اور تابش کے ساتھ پڑے میز کی طرف چل پڑا۔ تابش نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی بولا، 7۔ کیا ان میں سے تمہارا کوئی قریبی مرا تھا؟ ساتھ ہی اس نے اسامہ سے سوال پہ پوچھا۔ اسامہ نے دروازہ کھولا اور کچھ لمحوں بعد واپس مڑا تو اس نے دائیں ہاتھ میں تابش کی پسٹل تھی۔ اسے دیکھ کر تابش کا خوف مزید بڑھ گیا تھا اور اسے لگا اب بس وہ بھی اس دنیا سے جانے لگا ہے۔ کیا کرے گا جان کر؟ مرنے کے بعد فرشتوں سے پوچھ لی، مجھے کس نے اور کیوں مارا؟ اسامہ نے پسٹل لوڈ کرتے ہوئے کہا، دیکھو مجھے معاف کر دو، میں زماد کے بہکاوے میں آ کر سارے جرم کیے، میں اب کچھ غلط کام نہیں کرتا۔ تابش اسامہ کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر اپنی جان کی بھیک مانگنے لگا۔ ایک پولیس والا ایک مجرم کے بہکاوے میں آ گیا؟ اسامہ نے پسٹل سامنے میز پر رکھا اور تابش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں یہ سچ ہے، پلیز مجھے معاف کر دو، میں بے وقوف تھا جو اس کی سب باتیں مانتا رہا۔ تابش کی آواز میں اب رونا بھی شامل ہو گیا تھا۔ اسامہ نے میز پر پڑی سگریٹ کی ڈبی اٹھائی اور ایک سگریٹ نکالتے ہوئے کہا، تجھے کیا لگتا ہے میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا؟ نہیں نہیں، پلیز پلیز مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کچھ نہیں کروں گا۔ تابش اپنی موت کو اتنے قریب دیکھ کر اب کھل کر رونے لگ گیا تھا۔ اسامہ نے سگریٹ سلگا کر ایک کش لیا اور دوسرے ہاتھ سے پسٹل اٹھا کر تابش کے سر پر نشانہ دیا۔ تابش یہ دیکھ کر مزید گڑگڑانے لگا اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی جان بچانے کی آخری کوشش، وہ اس مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا جو پانی سے باہر آ جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور نا امیدی پوری طرح سے اتر چکی تھی۔ تبھی اسامہ نے پسٹل سے ٹریگر پر انگلی رکھ کر اسے دبا دیا۔ ایک کلک کی آواز آئی لیکن گولی نہیں چلی۔ اسامہ پہلے ہی میگزین نکال چکا تھا جب اس نے پسٹل اٹھائی تھی، لیکن تابش کا دھیان اپنی جان بچانے پر اتنا زیادہ تھا کہ اسے یہ نظر ہی نہ آ سکا تھا کہ پسٹل میں میگزین نہیں لگی ہوئی۔ تابش اچانک سے خاموش ہو گیا اور لمبی لمبی سانس بھرنے لگا، جبکہ اسامہ پھر سے ہنسنے لگا اور پسٹل واپس میز پر رکھ دی۔
कुछ देर की खामोशी के बाद ताबिश ने होश वापस संभाला और निढाल लहजे में पूछा, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? उसामा, जिसकी सिगरेट आखिरी लम्हों में थी, उठकर खड़ा हुआ और वही कपड़ा जो ताबिश के मुंह से निकाला था उठाकर वापस ताबिश के मुंह में जबरदस्ती घुसा दिया। फिर इसके बाएं जानिब खड़ा होकर सिगरेट इसके बंधे हुए दाएं हाथ पर बुझा दी, जिसे ताबिश के पूरे जिस्म ने जलन की शिद्दत महसूस की और वो तड़पना शुरू कर दिया। इसके कराहने और चीखने की आवाज़ कपड़े में दब गई जब उसामा ने कहा, मैं शफीक का छोटा भाई हूँ, और वापस आकर सोफे पर बैठकर ताबिश को देखने लगा। ताबिश उसामा की इस बात को सुनकर अपने हाथ पर जलने की तकलीफ को भूलकर एक नई नज़र से उसामा की तरफ देखने लग गया। इसे मुकम्मल यकीन हो गया था कि आज रात इसकी मौत लिखी जा चुकी। उसामा दोबारा सोफे पर आ बैठा, जेब से एक पैकेट निकाला और आहिस्ते से खोला। अंदर उसका मोबाइल था और उसने उस पर कुछ चेक किया। फिर आंखों में एक सर्द चमक लिए बोला, 2 घंटे हैं अभी हमारे पास। मोबाइल दोबारा पैकेट में डालकर इसने सामने मेज़ पर रख दिया। फिर ताबिश की आंखों में सीधी निगाह डालकर बोला, सोच रहा हूँ इन 2 घंटों में तुझे तेरी अपनी बर्बादी की कहानी सुनाऊं। ताबिश की आंखों में मौत का साया तैर रहा था। इसके मुंह में ठुसे कपड़े ने आवाज़ को कैद कर रखा था, मगर फिर भी वो कुछ कहने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कहाँ से शुरू करें फिर जनाब? उसामा ने तंजिया सवाल किया, मगर ताबिश कहाँ जवाब दे सकता था। एक लम्हे में उसामा की आंखों में गुस्से की बिजली लपकी। इसने जूते की एड़ी पूरी ताकत से ताबिश के नंगे पांव पर मारी। ताबिश के बदन में अजियत की एक लहर दौड़ गई। उसामा की आंखें सुर्ख हुई और वो दहाड़ कर बोला, बोल क्यों नहीं रहा? ताबिश की आंखें शिद्दत तकलीफ से बंद हो गई। इसका जिस्म बेकाबू होकर तड़प उठा। आंखों से आंसू बह निकले और मुंह से दबाई हुई चीख खून में भीग कर बाहर आ रही थी। उसामा ने लम्हा भर इसे देखा, फिर जैसे इसे कुछ याद आया हो, लहजे में अचानक नरमी लाते हुए बोला, ओह सॉरी, भूल गया था, तू फिलहाल बोल नहीं सकता। सोफे पर आराम से टेक लगाकर बैठते हुए बोला, चल फिर मैं बोलता हूँ, तू बस सुन। उसामा की निगाहें खला में उलझ गई, जैसे किसी और जमाने में खो गई हूँ। शुरू करते हैं जमात से। इसका मैंने 6 माह तक पीछा किया ताकि इसके अचानक मरने का शफक पड़ न जाए। इसके बारे में एक एक बात का सुराग लगाया। मेरी खुशकिस्मती थी कि इसके आगे पीछे कोई नहीं था। तब मेरे जहन में ख्याल आया कि ऐसे शख्स को मार कर अगर गायब कर दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसामा के चेहरे पर एक खाली सा सुकूत फैल गया था और उसके जहन में माजी की फिल्म चलने लगी। तकरीबन 1.5 साल पहले रात का वक्त था और 12 बज रहे थे। आसमान पर बादलों की गरज थी। बिजली की रोशनी लम्हा लम्हा अंधेरों को काट रही थी। उसामा एक गली में 1 घंटे तक एक घने दरख्त पर चढ़ा हुआ था। जमात के घर को देख रहा था। कुछ देर बाद ताबिश की कार गेट के सामने आकर रुकी। जमात लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकला, गेट खोला, ताबिश से आखिरी बार हंसते हुए बोलता रहा और फिर अंदर दाखिल हो गया। जमात के घर में दाखिल होने के बाद ताबिश की कार वहां से निकल गई। जमात की चाल बता रही थी कि वो किसी नशे में डूबा हुआ है। उसामा ने इस मंजर को देखा और लबों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट लाई। किस्मत आज इसके साथ थी, मगर आज जमात की किस्मत टूटने वाली थी। वो दरख्त से छलांग लगाकर उतरा, एक नज़र गली के दोनों इतराफ दौड़ाई और आहिस्ता आहिस्ता जमात के घर की तरफ बढ़ा। इसके घर के दरवाजे के सामने जाकर उसामा ने दरवाज़ा खड़काया। जमात कमरे में बिस्तर पर मुंह के बल गिरा हुआ था कि अचानक दरवाज़ा बजा। जमात ने नीम गलूदगी में गर्दन मोड़ी और बड़बड़ाया, इस वक्त कौन कमीना आ गया? बमश्किल उठा, आंखें मली नशे से सुर्ख और बोझल हुई और चेहरा निढाल था। बड़बड़ाता हुआ बोला, शायद ताबी वापस आया होगा। आहिस्ता से चलता हुआ कमरे से बाहर आया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। कुछ लम्हे इसे पहचानने की कोशिश की, मगर याद ना आया। कौन है तू? इसने कड़वी आवाज़ में पूछा। उसामा ने चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट सजाकर कहा, मेरा नाम उसामा ज़रियाब है और मैं आपको मारने के इरादे से आया हूँ। जमात ने संजीदगी से सुना, फिर अचानक कहकर लगाया, तुझे और कोई नहीं मिला इस वक्त? जा दफा हो जा। वो दरवाज़ा बंद करने वाला था कि अगले लम्हे उसामा का हाथ बिजली की रफ्तार से हरकत में आया और एक स्याह खंजर जमात के पीठ में घुस गया। उसामा की मुस्कुराहट अचानक मादूम हो गई। मैं झूठ नहीं बोलता। जमात तड़प रहा था और वो कराह भी रहा था। उसामा ने खंजर के सहारे अभी तक इसे खड़ा ही रखा हुआ था। उसामा उसकी आंखों से उड़ती हुई जिंदगी देखता रहा,
پھر جیب سے موبائل نکالا اور اس کی آخری حالت کی تصویر کھینچی۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد جماعت کا وجود بے جان ہو گیا اور اسامہ نے خنجر باہر نکال لیا۔ اس کے پیٹ سے خون کا ایک فوارہ نکلا اور خون زمین پر گرنے لگا۔ اسامہ نے ایک نظر جماعت کو دیکھا جس میں ابھی بھی کچھ جنبش باقی تھی اور خنجر اس کے سینے پر پھینک کر واش روم کی طرف بڑھا۔ خون آلود دستانوں والے ہاتھ دھونے کے بعد وہ جماعت کے کمرے میں گیا۔ جماعت کا موبائل اٹھا کر باہر آیا اور اس کی انگلی فنگر پرنٹ پر رکھی۔ پہلی بار لاک نہ کھلا لیکن دوسری بار کھل گیا۔ اس کی انگلیوں میں بہتے خون کی اس نے راز کو بھی کھول دیا تھا۔ اسامہ نے جماعت کے سینے پر سر رکھا اور لیٹ گیا۔ کافی دیر تک اسامہ فون پر مصروف رہا، پھر جیب سے ایک چھوٹی سی یو ایس بی نکال کر موبائل سے لگا کر رکھ دی۔ کچھ دیر بعد موبائل سے ایک آواز آئی اور یو ایس بی نکال لی۔ سم کارڈز نکال کر توڑ دیے، پھر اٹھ کر دوبارہ کمرے کی طرف بڑھا اور کمرے کی باریکی سے تلاشی لی۔ کچھ دیر بعد جب اسامہ باہر نکلا تو اس کے ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک لال رنگ کا نقاب اور ایک لائٹر جس پر لال نقاب لب بنا ہوا تھا۔ جماعت کے گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ کر اسامہ باہر نکلا اور کافی دیر بعد وہ سارا سامان دور کھڑی اپنی گاڑی میں رکھ کر واپس آیا۔ جیسے ہی اسامہ جماعت کے گھر میں داخل ہوا اس نے دروازہ بند کیا اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی شدت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی لیکن اسامہ بالکل پرسکون تھا۔ صحن میں بہا ہوا جماعت کا خون بارش کے پانی سے دھلنے لگا تھا۔ بارش بہت زور سے برس رہی تھی اور پھر اچانک لائٹ بھی چلی گئی۔ چمکتی بجلی کی روشنی میں اسامہ کے چہرے پر اس کے بھیگے بال بکھرے ہوئے نظر آئے اور ساتھ ہی چہرے پر ایک سکون۔ پھر اس نے جماعت کے جسم کو کندھے پر اٹھایا جو بے جان ہو چکا تھا اور لے کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جماعت کا بے جان وجاد اسامہ کی کار کی ڈگی میں تھا۔ واپس آ کر اسامہ نے صحن سے اپنا خنجر اٹھایا، جماعت کے گھر کی تمام لائٹس کے سوئچ بند کیے اور اس کے کمرے کو تالا لگا کر باہر صحن میں آ گیا۔ پھر صحن کا غور سے جائزہ لینے کے بعد گھر سے باہر نکلا اور مین گیٹ کو لاک کر کے چابیاں جیب میں ڈال کر گاڑی کی طرف چلنے لگا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔